بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ریڈنگ کریں گے جی ابھی میں بتاؤں گا پھر آپ ریڈنگ کیجیے گا. یہ ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے اردو کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے ہم نے حسن اخلاق چیپٹر پڑھا ہے اور اس سے پہلے اللہ ہی اللہ. 2 چیپٹر ہم ختم کر چکے ہیں، یہ تیسرا چیپٹر ہے اور آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں تیسرے نمبر کے سب سے بڑے صحابی ہیں. اور پیچھے ہم نے جو کام کیا تھا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، ان کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگریں، ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں آئیں. اور انہوں نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال بھی دیا تھا اور کنواں مسلمانوں کو خرید کے دیا. تو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہاں کے حکمران، وہاں کے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے. چلیے اب آپ ریڈنگ کیجیے اور میں سمجھاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ. پیراگراف ختم ہوگا تو رک جائیے گا. جی پڑھیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے تیسرے خلیفہ ہیں. ان کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا منصوبہ آغاز کیا تو جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. ہاں دیکھیں اس کے اندر یہ بتایا کہ ان کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا. قریش ایک بڑا جو ہے وہ قبیلہ، بڑا خاندان تھا، اور اس کے اندر جو ہے کچھ چھوٹے چھوٹے خاندان بھی تھے. تو جیسے اس میں ہاشم ہے، بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے. اور تو اس کے اندر جو ہے وہ قریش کے اندر ایک چھوٹا خاندان بنو امیہ تھا، اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، یعنی اس خاندان میں یہ پیدا ہوئے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو اور مسلمان بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. تو جو لوگ شروع میں ایمان لائے ان میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ بتایا اس پہلے پیراگراف میں. جی آگے پڑھیے. بیٹا پڑھیے احمد، آگے پڑھیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا. آگے. ابتدا اسلام میں مکہ والوں کی تکلیف سے تنگ آ کرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ جی حبشہ ہجرت کر گئے تھے. حبشہ ہجرت کر گئے تھے اور یہ خبر سن کے مکہ والے مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا تو واپس آ گئے. جی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. ان میں سے ایک کا نام تھا زینب، ایک کا نام تھا رقیہ، ایک کا نام تھا ام کلثوم اور ایک کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. ٹھیک ہے، یہ چاروں جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. حضرت فاطمہ تو مشہور ہیں، اور حضرت زینب بڑی بیٹی تھی، اور ان کے بعد جو تھی دوسرے نمبر کی جو بیٹی تھی وہ حضرت رقیہ تھی. تو ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اور پھر
یہ لوگ جو ہے حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے کیونکہ کافر لوگ مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ مکہ کے میں لوگ جو ہے مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو پھر یہ لوگ واپس آ گئے. ٹھیک ہے، چلیے آگے پڑھیے. غزوہ بدر، کے موقع غزوہ بدر، غزوہ بدر ہاں غزوہ بدر کہتے ہیں غزوہ بدر بدر کی لڑائی، بدر کی جنگ میں. جی غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہلیہ وائف بیوی اہل حضور رقیہ رضی اللہ حضرت حضرت رضی ہاں بولیں. اللہ ہاں حضرت رقیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار تھی. شدید بیمار تھی اور اسی بیماری میں وہ فوت پا گئی. وفات پا گئی، یعنی وہ بہت بیمار تھی اور ان کا انتقال ہو گیا. آگے. جس کی وجہ سے آپ اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے. اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے. آگے. کہ اس کے عالم وہ علاوہ تمام اس کے علاوہ اس کے علاوہ وہ تمام غزوات میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے. حضور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی کا اللہ تعالی عنہ کا آپ سے نکاح کر دیا. کس وجہ سے آپ کو ذوالنورین دونوں والے کہاں جاتے ہاں دیکھیے پہلے، ہاں سنیے، پہلے آپ کا نکاح جو تھا وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یہ بھی آپ کی بیٹی ہیں. پھر حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ سے کر دیا. اور آپ کے پاس چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں نکاح میں آئیں اور دو بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا، تو اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. ذوالنورین کا مطلب دو نور والے. آپ کی دو بیٹیاں تھیں، دونوں کو نور سے تعبیر کیا، دونوں کا نور کہا گیا. تو آپ کے پاس دونوں بیٹیاں نکاح میں تھیں، تو آپ کو اس وجہ سے دو نور والا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پڑھیے آگے پڑھیے آخری پیراگراف، اس کے بعد باقی کل پڑھیں گے. اسلام اور مسلمانوں کے خاطر حضور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بے دریغ مال خرچ کیا. بے دریغ مطلب بہت زیادہ مال خرچ کیا، حد سے زیادہ. مال خرچ کیا. اکثر غزوات کے موقع پر آپ نے لشکر اسلام کی تیاری میں دل کھول کر چندہ کیا. ہاں اب دیکھیے مطلب یہ کہ جب لڑائی ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے خاطر کئی ساری لڑائیاں لڑی، جیسے بدر اور
احد. تو جب بھی کوئی لڑائی ہوتی تھی دین کی خاطر تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے دیتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمان جو ہیں گھوڑے خریدیں, تلواریں خریدیں اور جنگی سامان خریدیں اور مسلمانوں کو فائدہ ہو. تو آپ نے اس میں بہت سارا مال خرچ کیا. جی آگے پڑھیے. صحیح مدینہ, کیا. ہاں مدینہ میں ایک موقع پر مسلمان میٹھا پانی کے لیے بڑے پریشان تھے. ہاں, پانی نہیں تھے پینے کے لیے, میٹھا پانی نہیں تھا اور بہت پریشانی ہوتی تھی مسلمانوں کو کہ پانی کہاں سے انتظام کریں, دور دور علاقوں سے جا کے پانی لے کر آتے تھے. تو یہ پریشانی تھی. اب دیکھیں آپ نے کیا کیا, پڑھیے آگے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیے. وہاں کا مشہور مشہور کنواں, مشہور کنواں ہوا روما, کنویں کا نام تھا روما. روما 8,000 دنیا میں 8,000 دینار 8,000 دینار میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. ہاں حضور بس یہیں تک پڑھنا ہے بیٹا, بس یہیں تک ہے. اب میں اس کو آخری پیراگراف سمجھاؤں کہ دیکھیں وہاں مسلمانوں کو پانی کے لیے بڑی پریشانی تھی اور وہاں پہ ایک مشہور قبیلہ تھا روما جس میں پانی اچھا اور صاف میٹھا پانی تھا, اور لیکن اس کا جو مالک تھا, آنر تھا, وہ ایک یہودی تھا. تو وہ جو تھا آپ کو کسی کو بھی نہیں دے رہا تھا, اس کے پاس تھا. تو آپ نے اس کو جو ایک کنواں کہتے ہیں, کنواں سمجھ لیں کہ اس کو زمین کو کھودا جاتا ہے جس طرح بورنگ ہوتی ہے نا, تو پہلے زمانے میں کنواں ہوتا تھا, کھودتے تھے اور وہاں سے پانی نکلتا تھا اور پھر اس کو بالٹی ڈال کے پانی نکالتے تھے. تو یہ کنواں تھا. تو اب جیسے اس کی ویلیو 2,000 تھی, 1,000 تھی, تو آپ نے اس سے بہت زیادہ اس کو دیا, 4,000 اس نے مانگی. آپ نے پہلے 4,000 کا آدھا خریدا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ صرف دوسرے سائڈ سے پی رہے ہیں تو اس نے بقیہ بھی 4,000 کا دوسرا آدھا حصہ بھی کنویں کا دے دیا. اور آپ نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ میرا کنواں ہے جو میں بتاؤں گا وہ پیے گا, بلکہ اس کو عام کر دیا, جو آتا ہے اس سے پانی پیتا اور مسلمانوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا. تو یہ آپ نے بڑے اہم کام مسلمانوں کی دیکھ کیے. تو آج ہم نے اس چیپٹر کی آدھی ریڈنگ کر لی اور اس کو سمجھا. انشاءاللہ دوسرا آدھا حصہ ہم وہ نیکسٹ لیکچر میں سمجھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے کا کام کریں گے. جزاکم اللہ خیر.